دوستو، ایک قاضی کا ذہنی لیول اور اس کے سوچنے کا انداز کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ کہانی سن کر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اپنی رائے لکھنے کا کہا کہ ایک شخص کے گھر مہمان آئے۔ اس نے ان کی خاطر مدارت کی، اپنے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جائے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے۔ اب اس جج نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ آپ اس سارے واقعے میں کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اپنا اپنا فیصلہ لکھیں۔ پہلے شاگرد نے لکھا کہ یہ غلطی ملازم کی ہے کہ اسے برتن ڈانپنا چاہیے تھا، لہذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے، اسے سزا دی جائے۔ قاضی نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈانپنا چاہیے، لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ دوسرے شاگرد نے لکھا کہ اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اسے پہلے خود کھیر چکھنی چاہیے تھی، پھر مہمان کو پیش کرنا چاہیے تھی۔ قاضی نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ تیسرے نے لکھا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، اس میں کسی کو قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی نے کہا کہ یہ کسی جج کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا۔ چوتھے شاگرد نے لکھا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے؟ کس نے چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا؟ کس نے سانپ کے منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں تھا تو جس نے یہ کہانی گڑھی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباش دی اور صرف اسے منصب قضا کا اہل قرار دیا۔